اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الجاثیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ سورہ مبارکہ اور پھر اس کے بعد آئے گی سورہ احقاف، یہ آپس میں جوڑا ہے، چنانچہ ان دونوں کا شروع اسی آیت سے ہوگا، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، جو اس سے ہو رہا ہے. اتارا جانا ہے اس کتاب کا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور کمال حکمت والا. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، یقیناً آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے. وفی خلقکم، اور تمہاری تخلیق میں، وما یبث من دابۃ، اور جو اللہ نے پھیلا دیے ہیں تمام جاندار. آیات لقوم یوقنون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. اور یہ جو اللہ نے اور دن اور رات کا اختلاف، اور جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے رزق، یعنی رزق روزی، پانی اتارا ہے. پانی ذریعہ بنتا ہے زمین سے روزی کے نکلنے کا، تو گویا کہ پانی جو آ رہا ہے یہی رزق ہے، یہ ذریعہ بنا ہے. فاحیا به الارض بعد موتها، پانی کو یہاں رزق کہا گیا ہے. پھر زندہ کر دیا اس کو، اس نے زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی اس میں بے آب و گیا تھی، کوئی ہریاول تھی نہیں، اور اب وہاں فصل آ گئی ہے. وتصریف الریاح، اور اسی طرح ہواؤں کے چلنے میں آیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. یہاں لوگوں نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ جس کو میں نے سورہ بقرہ میں آیت الآیات کہا تھا، 21ویں رکوع کی پہلی آیت، اس میں ایک آیت میں جو جمع تھی وہ یہاں 3-4 آیتوں کے اندر آ کر اللہ نے ان کو بیان کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بلکہ یہاں ابھی ان میں سے بات آئی بھی نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کو عنوان دیا آیات الآیات. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو حق کے ساتھ. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. تو اب یہ اللہ کی اس بات پر جو اللہ نے اتار دیا قرآن کو اور اس کی آیات کے بعد اب کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے؟ اگر اس پر ایمان نہیں لائے تو کوئی بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے کہ ایمان لانے کی شرط تو یہ ہے کہ آدمی خود طالب حق ہو، طالب ہدایت ہو. طالب ہدایت کے لیے یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن، اور یہ ہدایت کا بہت بڑا منبع ہے، چراغ ہے، سراج منیر ہے. اور جو طالب حق نہیں ہے وہ بڑے سے بڑا معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانے گا. ویل لکل افاک نسیم، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے، باتیں گھڑنے والا، اسیم، گناہگار ہے. یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیات جو اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، پھر وہ اڑا رہتا ہے ضد پر. اصرار صاد سے جب ہوتا ہے ضد کرنا. ثم یصر مستکبرا، اور تکبر کرتا ہے، اڑا رہتا ہے کأن لم یسمعها، ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں اس کو. فبشرہ بعذاب الیم، یہ اکثر و بیشتر جو قریش کے سردار تھے ان کا حال یہی تھا. تو اے نبی ان کو بشارت دے دیجیے بہت بڑے عذاب کی، بہت دردناک عذاب کی. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب اس کے علم میں ہماری آیات میں سے کوئی بات آ جاتی ہے تو بجائے اس پر غور کرنے کے اس کا مذاق اڑاتا ہے. اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہوگا. من ورائہم جہنم، اور اس کے پیچھے ان کے پرے دوزخ ہے، یعنی منتظر ہے ان کی. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، جو کمائی انہوں نے دنیا میں کی ہوگی، مال و دولت جمع کیا ہوگا، وہ انہیں کچھ نہ بچا سکے گا اس دوزخ سے. ولا اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی وہ جو جن کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا اولیاء بنایا ہوا ہے، سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کریں گے. یہ ان کے جو بھی معبود تھے، جھوٹے معبود، وہ بھی نہیں بچا سکیں گے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. ھذا ھدی، یہ قرآن ہے ہدایت. والذین کفروا بآیات ربہم، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات کا کفر کریں گے، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے تو ایک بڑے دردناک بلا کا عذاب ہوگا. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ ہی ہے وہ کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کو اور دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم فضل تلاش کرو اللہ کا. کشتیوں کے ذریعے سے ہی سامان تجارت ادھر سے ادھر جاتا تھا. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ،
اور اللہ نے تو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے کام میں لگا دیا وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں، کل کا کل اپنی طرف سے۔ یہ جو آیات آتی ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو شے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، اس میں یقیناً اشارہ تھا کہ انسان اپنی علمی ترقی اور اپنی ٹیکنالوجی کی ترقی کے ذریعے سے ان چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ نے تو مسخر کیا ہوا انہیں، گویا کہ انسان کی جو ریچ ہے، جہاں تک کہ اس کی رسائی ہے وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ معلوم کہاں کہاں تک انسان کو پہنچا دے گا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے نبی ذرا اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ کچھ دیر کے لیے ابھی ذرا معاف کرتے رہیں ان لوگوں کو کہ جنہیں اللہ کے دنوں کا انتظار نہیں ہے، جو نہیں سمجھتے کہ وہ عذاب والا دن ان پر بھی آ سکتا ہے، یعنی یہ بھٹکے ہوئے، کیونکہ یہ ابھی یوں سمجھیے کہ وسط ہے مکی دور کا، تو اس میں ابھی وہی تلقین کی جا رہی ہے کہ جلدی نہ کریں مسلمان کہ اللہ کب تک انہیں چھوٹ دے گا، وہ عذاب ان پر آ جانا چاہیے، نہیں، ابھی ذرا ان سے درگزر کرو۔ قل للذین آمنوا، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان سے، یغفروا ذرا درگزر کریں، للذین لا یرجون ایام اللہ، اب یہ وہ ایام اللہ کے لفظ آ گئے، تذکیر بایام اللہ، یہ انہیں امید نہیں ہے، انہیں کوئی کھٹکا نہیں ہے، یہ بھولے ہوئے ہیں اللہ کے وہ دن کے جن میں بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ہر قوم کو ان کی اپنی کمائی کے مطابق۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس کس نے اچھے کام کیے تو اپنے لیے کیے، اپنے بھلے کے لیے کیے، اپنے فائدے کے لیے کیے۔ ومن اساء فعلیہا، جس نے برا کام کیا وہ اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی اور حکومت بھی دی اور نبوت بھی دی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں بہت سی طیبات، بڑی پاکیزہ چیزوں سے نوازا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انہیں تمام جہان کی قوموں پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت تو اب بھی ان کے قائم ہے، کسی اور قوم میں اتنے نبی نہیں آئے ہیں دنیا میں جتنے کہ حضرت اسحاق یا یوں کہیے حضرت یعقوب کی نسل میں آئے۔ ویسے تو نسل جو ہے حضرت ابراہیم کی ہے، لیکن بنی اسرائیل چونکہ حضرت یعقوب سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹے تھے، اسے 12 قبیلے، اور یہ بڑی قوم بنی۔ تو جتنے نبی ان میں آئے ہیں، 1400 برس تک تو نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں۔ یوں سمجھیے کہ ایک زنجیر چلی آ رہی ہے اور کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے، نبوت کی کڑی ٹوٹی نہیں، اور زنجیر شروع ہوئی ہے 2 رسولوں سے، حضرت موسیٰ، ہارون، 2 بیک وقت موجود تھے، اگر ختم بھی ہوئی ہے تو 2 حضرت عیسیٰ اور یحییٰ، اور ان دونوں کے مابین 1400 برس کا فصل ہے اور کبھی زنجیر ٹوٹی نہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، لیکن دیکھ لیجیے بات سمجھنے کی وہ کیا ہے کہ پھر ان کے عمل کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے، انہوں نے جب دین کو پشت دکھا دی، دین کی طرف پیٹھ کر لی، دنیا میں منہمک ہو گئے، آخرت کو بھول گئے، عیاشیوں میں، بدماشیوں میں لگ گئے، تو پھر وہی قوم ہے جس کے بارے میں 2 مرتبہ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں، پھر سورہ آل عمران میں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی۔ اور وہی حال ہمارا ہے۔ اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ کی امت میں بنایا، پیدا کیا، بہت بڑا احسان، لیکن یہ کہ آج ہمارا حال کیا ہے؟ 150 کروڑ ہے دنیا میں، تقریباً 1.5 ارب، لیکن دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے ہماری، کوئی حیثیت نہیں، بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہماری رائے لیتا ہی نہیں، پوچھتا ہی نہیں۔ کسٹم ہی پرسد کے بھیا کی اس کی تم ہو کون، تمہاری بھی کوئی رائے ہے کہ نہیں، بلکہ ہمارے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے۔ زیادہ وقت نہیں ہے، اس پہ میری انگریزی میں بھی ایک ویڈیو ہے، دی ٹرموائل ان دی مسلم امہ، باقی یہ کہ اردو میں تقاریر ہے۔ ہم نے ان کو دیا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، ہم نے کھلی کھلی باتیں اپنے امر کی ان کو عطا کر دی، اس سے مراد ہے دین۔ ہم نے ان کو وحی بھیجی، ان کے اوپر کتنے نبی تھے جن پہ وحی آتی رہی، کتابیں دی، تورات دی، زبور دی، انجیل دی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، لیکن یہ کہ انہوں نے اختلاف جو کیا بعد میں، اور وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ یہودی علیحدہ ہو گئے، نصارہ علیحدہ ہو گئے، یہودیوں میں کتنے فرقے بن گئے، نصارہ میں کتنے فرقے بن گئے، یہ اختلاف انہوں نے کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا، اور بغیم بینہم، ضدم ضدہ، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ اصل سبب ہے اس اختلاف کی جو تفرقے پر منتج ہوتا ہے۔
ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جس میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بنا دیا، کھڑا کر دیا امر کی ایک شریعت پر۔ امر تو وہی ہے، دین تو ایک ہی چلا آ رہا ہے، امر اللہ ایک ہی ہے، دین اللہ کا ایک ہی ہے۔ سورہ شورى میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، دین تو ایک ہے لیکن شریعتیں مختلف ہیں، شریعت موسوی، شریعت محمدی، یہاں وہ لفظ آ گیا۔ پھر ان کے بعد بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو اے نبی ایک ہمارے دین کا ایک خاص جو ایک ایڈیشن سمجھیے، فائنل اینڈ کمپلیٹ ایڈیشن وہ ہے جو شریعت محمدی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا من الامر فاتبعھا، تو اب یہ شریعت ہے، اس کی آپ کو پیروی کرنی ہے۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے کہ جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اے نبی یہ آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکیں گے، کیونکہ کئی مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کے اندر ہماری اس بات کو جو ہے کہیں پیچھے ڈال دیا یا کہیں کوئی کمپرومائز کر لیا تو پھر کوئی آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیات ہیں، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اے نبی یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ اس قرآن کو کچھ بدلے اور اپنی طرف سے کچھ قرآن گھڑ کر اب پیش اس میں شامل کر دیں۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ إِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کر دیں تو آپ کو دوست بنا لیں گے، کمپرومائز ہو جائے گا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم نے آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آپ ان دباؤ کے تحت کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھکنے کی بارے میں خیال آپ کے دل میں آ جاتا۔ إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم آپ کو مزہ چکھاتے، دنیا میں بھی دوہرا عذاب، آخرت میں بھی دوہرا عذاب، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، اور پھر آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا ہم سے چھڑانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جو آپ کو دیا گیا اس پر ڈٹے رہیے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور یہ ظالم لوگ ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، جبکہ اللہ ولی ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے متقیوں کا۔ صدق اللہ العظیم۔